سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 16 چیپٹر کی 17ویں آیت شروع کر رہے ہیں، اور آپ بھی پلیز اپنی ہندی پنجابی کی بائبلز نکال لیجئے گا، اور ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اب 7واں اور آخری جو پیالہ ہے وہ انڈھیلا جانے والا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا مکاشفہ، یوحنا عرف کا مکاشفہ 16 چیپٹر اور اس کی 17 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور 7ویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ یہ 7واں فرشتہ جو ہے اس نے اپنا پیالہ ہوا پر انڈھیلا تاکہ جہاں جہاں ہوا جائے وہاں وہاں آفت جو ہے یہ پھیلے۔ اس پیالے کے انڈھیلے جانے سے ہوا کی علمداری کے حاکم، یعنی یہ کون ہے؟ شیطان ہے، یعنی افسیاں چیپٹر 2 اور ورس جو ہے اس کی پہلی اور دوسری آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پیالے کے انڈھیلے جانے سے ہوا کے علمداری کے حاکم، یعنی پرنس آف دا پاور آف دا ایئر کی ایکٹیویٹیز، جو بھی وہ کر رہا ہوگا اس وقت، اس پر بھی اثر ہوگا۔ اس عرصہ میں زمین پر جو باغی فوجیں ہر مجدون میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مارچ کرنا شروع کر دیں گی۔ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 ورس 17 جو ہم پڑھ رہے ہیں، مکاشفہ 16 کی 17 تک آفتیں اور جو لعنتیں ہیں سمندروں اور پانیوں پر آ چکی تھیں، اور پانیوں پر جو برکتیں تھیں وہ اٹھا لی گئی، اور اب ہوا پر بھی لعنت انڈھیلی جا رہی ہے، یعنی اس پر سے بھی برکتیں اٹھا لی گئیں جو ہوا سانس لینے اور زندگی دینے کے لیے تھی۔ اب وہ سانس لینے کے لیے ہوا صاف نہیں رہی۔ اور اگر ہم آج کے زمانے پر غور کریں تو کتنے ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں جو یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ 6ویں پیالے کی آفت کے آخر میں بادشاہ جو ہیں یا پرائم منسٹرز ہر مجدون میں حملہ کرنے کے لیے، اور ان کی فوجیں جو ہیں وہ جمع ہو رہی تھیں۔ اب یہ بلند آواز ہیکل کے اندرونی حصہ، یہ کون سی ہیکل؟ آسمانی ہیکل کی بات ہو رہی ہے، میں سے خدا باپ کی آئی، یعنی جو پروسیس شروع ہوا تھا اب وہ تمام ہونے کو جا رہا ہے کہ یہ اب آخری خدا کے پاکیزہ غضب کا آخری پیالہ ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 66 باب اور اس کی 6 آیت، ازائیا چیپٹر 66 ورس 6 میں کیا لکھا گیا ہے؟ اور یہاں یہ لکھا ہے، شہر سے ہجوم کا شور، ہیکل کی طرف سے ایک ندا، خداوند کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! دیکھو یہ خداوند کا کلام کتنا سچا ہے جو پورا ہوتا ہے، اور یہ آئندہ وقت کے لیے بھی پورا اسی طرح ہوگا۔ ہاللیلویہ! یعنی ہم نے دیکھا کہ یہ پروسیس جو ہے اب یہ تمام ہونے کے نزدیک آ رہا ہے، یعنی خدا کا پاکیزہ غضب دھرتی پر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ عزیزو، یہاں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 ورس 17 مکاشفہ 16 کی 17 تمام ہوئی، اور یہ 7واں پیالہ آخری پیالے کے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں۔ آئیے 18ویں آیت ہم پڑھیں گے
اور یہاں لکھا ہے پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا، ارتھکویک آیا، بھکم آیا، جس سے انسان زمین پر جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہیں آیا تھا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ مکاشفہ کی کتاب میں 4 بھونچالوں کا ذکر ہے، یعنی آپ اس کو ارتھ کویکس کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ہم نے اسٹڈی کی تھی ریولیشن چیپٹر 6 ورس 12، مکاشفہ 6 کی 12۔ نمبر 2 ریولیشن چیپٹر 8 ورس 5، یہ بھی اسٹڈی کر چکے ہیں ہم۔ مکاشفہ 8 کی 5۔ تیسرا جو ارتھ کویک آیا وہ ہم نے اسٹڈی کی آئے گا، یعنی یہ مکاشفہ میں ہم دیکھیں گے۔ ریولیشن چیپٹر 11 ورس 13، یہ بھی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں۔ مکاشفہ 11 کی 13 میں یہ آئندہ آنے والے زمانوں میں کی بات ہو رہی ہے، جو پتہ نہیں کبھی کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں چوتھا جو ارتھ کویک یا بھونچال آیا وہ ریولیشن چیپٹر، یہ جو اب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، چیپٹر 16 ورس 18، یعنی مکاشفہ 16 کی 18 میں۔ یہ آخری بھونچال جو ہے یہ کسی اسکیل یا پیمانے سے ناپا جا ہی نہیں سکے گا۔ یعنی اگر آپ اس آخری زمانہ جو آئندہ آنے والا ہے اس کی ڈیٹیلز کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز نوٹ کریے، ازائیا چیپٹر 32 پورا سے لے کے ازائیا 35 چیپٹرز تک یہ ہوگا، یعنی یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 32 چیپٹر سے 35 چیپٹرز تک اگر آپ ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں تو یہ آخری زمانے کی جو ڈیٹیلز ہمیں یہاں نظر آتی ہیں کہ کیا کیا ہوگا۔ یہ بھونچال ارتھ کویک کا ذکر جو ہے ان حوالہ جات یا ان اسکرپچر میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ جاب چیپٹر 9 ورس 6، ایوب 9 کی 6، ازائیا چیپٹر 2 ورس 20 and 21، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 2 اور 20 اور 21 آیت، ریولیشن چیپٹر 11 ورس 19، مکاشفہ اس کا 11 کی 19، ریولیشن یہ پہلے بولنا تھا 6 کی 14 to 17۔ خداوند یسوع مسیح نے متی 24 کی 7 اور 8 آیت میں بھی یہ بھونچال جو ہے اس کا ذکر کیا کہ یہ مصیبتوں کا شروع ہوں گے، مگر یہ بھونچال سب بھونچالوں کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ یعنی حجی چیپٹر 6 اور 7 میں بھی حجی نبی نے بھی اس کی کیا کی ہے، پیشن گوئی کی ہے۔ عزیزو، یہ گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں اور بھونچال یہ خدا کے غضب کے آغاز کو ظاہر کرتے ہیں، شروعات کو ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھیں حزقیل چیپٹر 10 ورس 2 میں حزقیل کی رویا میں بھی اسی قسم کا نظارہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 گرجیں، آوازیں، بجلیاں اور بھونچال، یہ 4 چیزیں عدالت میں شامل ہوتی ہیں۔ جہاں بھی خداوند عدالت کرتا ہے تو یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ 4 کا عدد یا نمبر دنیا کا عدد ہے۔ عزیزو، یہ ورس جو ہے 18 بھی یہاں تمام ہوئی۔ آئیں اب ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 ورس 19 کو پڑھیں گے۔ یہ بھی 7ویں پیالے کا سلسلہ جاری ہے۔ مکاشفہ 16 کی 19 میں کیا لکھا ہے، اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے، اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جو بڑا شہر ہے اس کا ذکر جو ہے
یہ ریولیشن چیپٹر 11 ورس 13، مکاشفہ 11 کی 13، ریولیشن چیپٹر 21 ورس 10 یعنی مکاشفہ 21 کی 10 میں ہے۔ سو زکریا جو ہے نبی، زکریا چیپٹر 14 فرسٹ 8 ورسز کے مطابق یہ کیا ہے؟ زکریا اس کا 14 چیپٹر اور پہلی 8 کے مطابق یروشلم 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ بات یروشلم کی ہو رہی ہے، دیکھیں یہ یروشلم 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ دیکھیں زکریا چیپٹر 14 ورس 4 یہ عدالت کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ یروشلم پہ وہ عدالت جو ہم سوچ رہے ہیں کہ تباہی، اس قسم کا یہ حصہ عدالت کا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ریولیشن چیپٹر 11 ورس 13 مکاشفہ 11 کی 13 کے مطابق ایک بہتری کے لیے یہ ہوگا، یعنی کہ امپرومنٹ ہوگی بھائی یروشلم کی۔ اور زکریا چیپٹر 14 ورس 8 میں، زکریا 14 کی 8 میں جو پانی زیادہ ہو جائے گا، آب و ہوا کی تبدیلی اس شہر کو 1000 سالہ بادشاہی کے لیے یہ چیزیں تیار کریں گی، جس کا ذکر جو ہے آپ پلیز زکریا چیپٹر 14 ورس 4 اور 5 میں بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ سو عزیزو، یہ ہم اصل میں یہ واحد شہر ہے، کون سا؟ یہ یروشلم کی بات ہے، جس پر عدالت کا اثر نہیں ہوگا۔ دیکھیں کچھ حوالے ہیں، آپ نوٹ کریں۔ فرسٹ کرونیکل چیپٹر 23 ورس 25، پہلا اتہاس تواریخ اس کا 23 کی 25، زبور سامز 125 فرسٹ 2 ورسز، مائکا چیپٹر 4 ورس 7 یعنی میکا اس کا 4 کی 7۔ سو ہم جائیں گے دیکھیں گے کرونیکلز، فرسٹ کرونیکلز چیپٹر 23-25 میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور پہلا تواریخ اس کا 23 کی 25 میں یوں لکھا ہے، کیونکہ داؤد نے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اپنے لوگوں کو آرام دیا ہے اور وہ اب تک یروشلم میں سکونت کرے گا۔ ہاللیلویہ، اس لیے یہ تباہ نہیں ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اور دوسرا سامز یعنی زبور 125 میں ہم جائیں گے اور اس کی پہلی 2 آیات ہم دیکھیں گے، اور یہاں یہ لکھا ہوا ہے، جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیہون کی مانند ہے جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے، اور یہ قائم رہے گا۔ جیسے یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہے، ویسے ہی اب سے اب تک خداوند اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا۔ سو یہ واحد شہر ہوگا جس پہ یہ عدالتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ چلیں ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے، میکا 4 کی 7، مائکا چیپٹر 4 ورس 7 میں کیا لکھا ہے، اور لنگڑوں کو بکیا اور جلاوطنوں کو زور آور قوم بناؤں گا، خداوند کہہ رہا ہے، اور خداوند کوہ سیہون پر اب سے اب تک ابدالآباد تک ان پر سلطنت کرے گا۔ سو یہ ایک ثبوت ہے کہ یروشلم شہر جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا، بلکہ یہ اور ایک خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ اب ذرا غور کریں کہ سام 48 اس کی 2 سے 4 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ زبور 48 اور اس کی 2 سے 4 آیات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سو زبور 48 ہم دیکھیں گے اور اس کی پہلی 2 سے 4، اور یہاں لکھا ہے، شمال کی جانب کوہ سیہون
جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے، اور وہ بلندی میں خوشنما اور تمام زمین کا فخر، اور اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے، یعنی اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے، کیونکہ دیکھو بادشاہ اکٹھے ہوئے، وہ مل کر گزرے، وہ دیکھ کر دھنگ ہو گئے، خدا وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ کیونکہ انہوں نے، ان یہودیوں نے، جیوز نے توبہ کر لی۔ ریولیشن چیپٹر 11 ورس 13 میں دیکھیں تو یہ جب یہ حالات ہوئے تو انہوں نے توبہ کر لی تھی، یہ وجہ ہے، یہ خاص وجہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریولیشن چیپٹر 11 ورس 13 میں لکھا ہے، پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مر گئے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی۔ ہاللویا۔ قوموں کے باقی شہروں کے لیے خدا کا پلان فرق ہے، کیونکہ وہ تباہ کیے جائیں گے۔ یہ شہر بابل جو ہے، جو کہ اینٹی کرائسٹ کے دور کا کیپٹل ہوگا، پر خدا کا غضب کا ایکسٹرا کوٹا شہر بابل پر بھیج دیا جائے گا، یعنی ایکسٹرا کوٹا اس کو اور تباہ کرنے کے لیے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ آپ پلیز ڈیٹیل پڑھ لیں، کیونکہ بہت حوالے پڑھیں گے تو ٹائم بڑا کم ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 13 کی 6 سے 13، عزائیہ چیپٹر 13 ورس 6 to 13۔ ریولیشن چیپٹر 17 اینڈ 18 چیپٹر، یہ دو چیپٹرز ہیں، مکاشفہ 17 اور 18 باب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں۔ اس میں اس کی تباہی کا بیان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس شہر کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے عزیزوں، ہم سب جانتے ہیں کہ صدام حسین نے بلینز آف ڈالر خرچ کیے، اور اسے نیا بابل اس وقت سے کہا جانے لگا۔ اسی شہر کو اینٹی کرائسٹ ایک دن ٹیک اوور کرے گا، اور اس کی بابل کی عدالت راست بازوں کے قتل کی وجہ سے ہوگی۔ ریولیشن چیپٹر 18 ورس 23 سے 24 میں ان کی عدالت کا سبب بتایا گیا، مکاشفہ 18 کی 23 سے 24 میں۔ یہ بابل شہر زمانہ قدیم، یعنی جس کو اینشنٹ بگننگ سے ہی انسانیت پر اٹیک کرنے کا اڈا رہا ہے۔ اگر آپ تھوڑی بیک ہسٹری جائیں تو دیکھیں جس طرح خدا نے یروشلم کو چنا کہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے تاکہ روحیں جیتی جائیں، اسی طرح شیطان نے بابل کو چنا، شہر بابل کو چنا کہ ان کو تباہ کرے۔ پھر شیطان اس ہیڈ کوارٹر کو پرگمن اور روم میں موو کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ آئندہ وہاں کر دے گا جہاں وہ آج قائم ہے، یعنی کہ روم میں موو کر دیا، یعنی اس نے وہاں سے اب روم میں موو کر دیا جہاں وہ آج تک قائم ہے۔ ٹریبولیشن کے دوسرے ہاف میں، یعنی آخری 3.5 سالوں میں، وہ پھر اس کو بابل میں لے جائے گا، اپنے ہیڈ کوارٹر کو، جہاں خداوند اس کو ہمیشہ کے لیے تباہ کرے گا۔ یسایہ اور یرمیہ جو ہیں، انہوں نے بابل کے بارے میں پیشن گوئیاں جو کی ہیں وہ یہاں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، یعنی یسایہ نبی کا صحیفہ عزائیہ چیپٹر 13 ورس 9، یسایہ 13 کی 9، اور جرمایہ چیپٹر 51 ورس 8۔ اور ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ پڑھ دیتے ہیں عزائیہ اور اس کا چیپٹر 13 میں، ہم آپ بھی پلیز نکال لیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اور اس کی 13 کی 9ویں آیت میں
یوں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یسایہ 13:9 میں یوں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درست ہے تاکہ ملک کو ویران کرے اور گناہگاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے۔ اسی طریقے سے جرمیا چیپٹر 51 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یرمیا نبی کا صحیفہ اور اس کا 51 چیپٹر کی 8ویں آیت۔ یہاں یوں لکھا ہے، ہاللویا، یسایہ 51 کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، بابل یکا یک گر گیا اور غارت ہوا، اس پر وویلا کرو، اس کے زخم کے لیے بلسان لو، شاید وہ شفا پائے۔ عزیزو، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ جو ہسٹری بتاتی ہے کہ ابھی تک بابل کا شہر کبھی بھی اسی طرح تباہ نہیں ہوا جس طرح سے یسایہ اور یرمیا نے بیان کیا ہے۔ ہوا تو ہے، پر یہ آخری وقتوں میں ہوگا، یعنی کہ ٹریبولیشن، گریٹ ٹریبولیشن میں ہم اس کی تباہی دیکھتے ہیں، بڑی مصیبتوں کے دور میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بابل کا شہر یسوع کے دور میں بھی تھا بھائی، کیونکہ پطرس رسول نے پہلا پطرس 5:13 میں اپنے خطوط میں بھی اس کو بتایا ہے۔ آئیں ہم پڑھیں پہلا پطرس، 1 پیٹر چیپٹر 5 ورس 13۔ پہلا پطرس اس کی 5:13 میں کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے، جو بابل میں تمہاری طرف برگزیدہ ہے، جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے، وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ پطرس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ہاللویا۔ تو اب یہاں جو ورس ہے، یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ورس جو ہے، یہ 19 جو ہے، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 ورس 19، یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کی 16-19 آیت یہاں تمام ہوئی۔ خداوند کے یسوع کے لہو میں ہم اس کلام کو کور کرتے ہیں اور ان ذہنوں کو جن میں یہ بویا جائے، تاکہ روحانی آنکھیں اور روحانی کان کھلیں اور اس بات کو سمجھا جائے اور بتایا جائے دنیا کو کہ یہ وقت آنے سے پہلے توبہ کی جائے اور اپنے آپ کو تیار کیا جائے، تاکہ جب یسوع آئے تو ہم اٹھا لیے جائیں، تاکہ ان حالات سے بچ سکیں۔ عزیزو، یہ باتیں ہونی ہیں۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے لیے پرانے عہد نامہ میں 300 پیشن گوئیاں تھی کہ کلام نے مجسم ہونا ہے، اور وہ 300 کی 300 پیشن گوئیاں لفظ بہ لفظ پوری ہوئیں۔ اور خداوند کے کلام میں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمدوں کے بارے میں 1800 پیشن گوئیاں ہیں، اور جب 300 پیشن گوئیاں یسوع کے یعنی کلام کے مجسم ہونے کے لیے لفظ پوری ہوئی، تو عزیزو یہ بھی لفظ بہ لفظ پوری ہوں گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ سب کو جے مسیح کی۔